ایک ولیہ تھی, عبادت کرتے کرتے کالی ہو گئی تھی. عبادت کرتے کرتے کیا ہو گئی تھی؟ ہم تو ابھی تک یہ سنتے ہیں آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور آتا ہے, لیکن ان کی ولیہ, ان کے بزرگ ہیں, یہ عبادت کرتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ عبادت یہ ایسی ہوتی ہے کالی کالی ان کی, تو اس کا عکس بھی ان کے چہروں پہ آتا ہے. سنیں 436 صفحہ 436. چلیں, کہتے ہیں کہ ایک رحلہ عابدہ کے پاس گئے, وہ روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی. روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں شل ہو گئے تھے, اپاہج, اور بریکٹ میں لکھا ہے جس کی وجہ سے, نہیں, پاؤں شل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اپاہج ہو گئی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے کوئی اپاہج ہوتا ہے؟ یہاں تو ہم نے سنا ہے نماز پڑھتے پڑھتے آدمی تندرست ہو جاتا ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ نماز میں برکت ہے, لیکن یہ نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئی تھی؟ اب کوئی دشمن سنے گا, کہا اللہ معاف کرے ایسی نماز سے جو انسان کو اپاہج کر دیں. لیکن حقیقت بھی ہے, اس طرح کی عبادتیں نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول نے حکم دیا, اسی لیے یہ اپاہج ہو گئے. اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا اور یہ سمجھ رہے رحمت ہے. یہ اللہ نے اپنا غضب زندگی میں نازل فرمایا, جس کو انہوں نے کیا سمجھا؟ رحمت ہے. سنیں, بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں, روتے روتے نابینا ہو گئی تھیں. ہم نے جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کا ذکر کیا کہ شاید ان سے ان کے مجاہدے کی شدت میں کچھ کمی آئے. انہوں نے چیخ ماری, پھر کہنے لگی مجھے جو حالت ہے اس نے میرے دل کو زخمی کر رکھا ہے, میرے جگر کو چھیل دیا, کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے نماز کی نیت باندھ لی. اور پھر نماز. معراج ربانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر بیجا اعتراض کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ جس واقعے کو یا جن عبادات کو اسلاف کے علماء تذکرہ کرتے ہیں وہ تو قابل مدح قابل تعریف ہوتی ہے اور سلف کے اسکالر اور علماء نقل کرتے چلے آتے ہیں, وہی چیز فضائل اعمال میں آ جاتی ہے تو قابل ذم بن جاتی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم جو انہوں نے اعتراض کیا ہے, پہلے اس اعتراض کو میں بیان کر دوں, پھر انشاءاللہ کس پرسنالٹی پر, کتنی مشہور اور کتنی بڑی پرسنالٹی پر اعتراض کیا میں اس کو بیان کروں گا. اس کے علاوہ کن کن لوگوں نے بیان کیا اس واقعے کو اس کو بھی بیان کروں گا, اور آگے پھر ہونے والے اشکالات کا جواب دوں گا. معراج ربانی صاحب فرماتے ہیں ان کے بزرگ ہیں عبادت کرتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں. عبادت ہی ایسی ہوتی ہے کالی کالی, اس کا عکس بھی ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. اس کے علاوہ آگے یہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا, یعنی یہ جو عابدہ تھیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا, اور اللہ نے اپنا غضب زندگی میں, دنیاوی زندگی میں نازل فرما دیا. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون پرسنالٹی, کون شخصیت جن کا تذکرہ, جن کی عبادت کا تذکرہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں کیا ہے. یہ بہت مشہور, بہت بڑی پرسنالٹی ہیں جن کا تذکرہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں, صفت الصفوہ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولات میں سے ہیں. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادی ہیں. صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, وفات 597 ہجری, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252, یعنی یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادی ہیں. اب اس میں اختلاف ہے, کچھ لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی عاتکہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی مولات ان کی بادی میں ان کا تذکرہ کیا ہے. جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ عاتکہ رحمۃ اللہ علیہ کی مولات میں سے ہیں, اور انہیں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے, یعنی یہ زجلۃ العابدہ, یہ قیسہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہے. اس کے علاوہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ اتنی بڑی پرسنالٹی, اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ اب یہ جو حدیث بیان کرتی ہیں, حدیث جو روایت کرتی ہیں, وہ کس سے؟ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, نافع رحمۃ اللہ علیہ سے, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے روایت بیان کرتے ہیں. دیکھیں تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411, وفات 748 ہجری میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی. اچھا, جن کے بارے میں معراج ربانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے دنیا ہی میں نعوذ باللہ من ذالک غضب نازل فرما دیا, ان کے بارے میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا نقل کرتے ہیں؟
ابن جوزی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں صفت الصفوہ میں کہ سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام و عراق میں زجلہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. یہ زجلۃ العابدہ جو ہیں، یہ جو عابدہ جن کی عبادت کا تذکرہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا ہے، ان کے بارے میں کیا ہے کہ شام اور عراق میں ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. معراج ربانی صاحب کے نزدیک تو نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، لیکن سلف کے علماء کیا کہتے ہیں کہ ان سے افضل شام و عراق میں کسی کو دیکھا ہی نہیں. صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 597 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252. اب بتائیے اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت، ان کا تذکرہ مولات معاویہ میں سے ہوتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولات میں سے، یہاں تک کہ وہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ سالم بن عبداللہ نافع سے ہیں. نافع رحمۃ اللہ جو مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا میں سے ہیں، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کرتی ہیں. اب بتائیے اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی پرسنالٹی، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی عبادت تو نعوذ باللہ کالی کالی تھی، ان کے چہرے پر وہ کالا عکس نظر آ رہا تھا، اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک دنیا ہی میں ان پر غضب نازل فرما دیا. آپ خود سوچئے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. جیسا کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرمایا، سچ فرمایا، ان کا پہلا قدم جو ہے اسلاف سے بدگمانی اور دوسرا قدم جو ہوتا ہے اسلاف پر بدزبانی. آپ خود دیکھ لیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اچھا، معراج صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہہ دی کہ یہ تو مان لیا کہ زجلۃ العابدہ یہ ہماری ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے بزرگ یعنی ہمارے بزرگ، انہوں نے مان لیا کہ بھائی اسلاف ہمارے ہیں، یہ انہوں نے نیک کام کیا. اچھا، یہ جو زجلۃ العابدہ ہیں جن کی عبادت کا تذکرہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا ہے، فضائل صدقات صفحہ نمبر 437 پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. اچھا، یہ جو اصل ان کا نام زجلۃ العابدہ ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ نے ان کا نام رحلۃ العابدہ لکھا ہے، جس کی بنیاد پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں رحلہ لکھا ہے. اصل میں ابن جوزی رحمۃ اللہ اور دوسرے لوگوں نے ان کا نام لکھا زجلۃ العابدہ، اصل نام زجلہ. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بھئی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، یہ کن لوگوں نے بیان کر رکھا ہے، اسلاف کے کون کون علماء. ہم کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کے حوالے سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ ان کی عبادت کا تذکرہ نقل کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اسکالر ہیں، جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی، احیاء العلوم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 416 پر ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے. وہیں سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے. آئیے دوسرا حوالہ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 597 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پر زجلۃ العابدہ کے تذکرے میں انہوں نے زجلۃ العابدہ کی عبادت کا تذکرہ کیا. تیسرا حوالہ المختار من مناقب الاخیار ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 606 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 606 پر ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی زجلۃ العابدہ رحمۃ اللہ علیہ کا. چوتھا حوالہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور تبصرہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52. ایسی پانچواں حوالہ المتجر رابح علامہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ، اور مشہور ہیں ابن ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کی وفات 705 ہجری میں ہوئی، صفحہ نمبر 76 پر ان کی اسی عبادت کا تذکرہ کیا. چھٹا حوالہ اتحاف السعادہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 285. چھٹا حوالہ نداء الریان سید بن حسین عفانی، جو سعودی کے ابھی کے بہت بڑے اسکالر ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 پر ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے. ساتواں حوالہ فصل الخطاب محمد عویزہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 529 پر ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے. آٹھواں حوالہ اعلام النساء عمر رضا قحالہ، صفحہ نمبر 31 پر. ایسی نواں حوالہ اقلاع المجانین
حسن بن محمد نیساپوری وفات 406 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 پر. لیکن اقلاع المجانین میں زجرۃ العابدہ کی عبادت کے بجائے حیونہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا تذکرہ ہے. وہاں پر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا, کیونکہ اسی پر اعتراض, اسی وجہ سے ہم نے اس کو شامل کر دیا. اب خود سوچئے کہ سلف کے اتنے بڑے بڑے اسکالر اور علماء اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے کہ معراج ربانی صاحب کے پاس کون سی ایسی عینک ہے کہ سلف کے علماء نقل کرتے چلے آئے. کسی سلف کے عالم کو ان کی عبادت کی بنیاد پر, ان کے روزے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا کہ بھئی ان کی جیسی عبادت تھی ویسے ان کا چہرہ کالا پڑ گیا. اور قابل مذمت کسی نے نہیں سمجھا, قابل مدح سمجھتے ہوئے اسلاف کے اسکالر نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ فضائل اعمال میں آ جائے کون سا مرر لگا رکھا ہے, کون سا چشمہ ہے کہ وہ قابل مذمت بن جاتا ہے, قابل اعتراض بن جاتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ جو اعتراض معراج ربانی صاحب کرتے ہیں سلف میں سے کوئی ایسا اعتراض کرنے والا نظر نہیں آتا. اب یہ کچھ اعتراض کرتے ہیں تو ہم معراج ربانی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ معراج ربانی صاحب ذرا ان اسلاف کے علماء پہ بھی ایسے اعتراض ذرا کیا کیجئے نا کہ بھائی ان لوگوں کی عبادتیں کالی تھیں, ان کے چہرے اسی وجہ سے کالی تھے کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا تو آپ نے بیجا اعتراض کیا. بھائی یہی ذرا اسلاف کے علماء پر بھی نقل کر دینا. اب انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے. معراج ربانی صاحب فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے آدمی تندرست ہو جاتا ہے, ہم نے سنا ہے. اب پھر فرماتے ہیں کہ اب کوئی دشمن سنے گا اللہ معاف کرے ایسی نماز سے جو انسان کو اپاہج کر دے. یہ اعتراض کچھ شوشے ہیں. اپاہج ہونے کی بنیاد پر معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا, جس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے رحمت سمجھ لیا. یہ ان کے کچھ بھونڈے اور بیجا شوشے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے آدمی تندرست ہو جاتا ہے, جیسا کہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے. اب کوئی دشمن سنے گا اللہ معاف کرے ایسی نماز سے جو انسان کو اپاہج بنا دے. اپاہج ہونے کی بنیاد پر معراج ربانی صاحب کیا فرماتے ہیں, اللہ نے دنیا ہی میں اپنا غضب نازل فرمایا. اب ہم معراج ربانی صاحب سے کیونکہ یہ اعتراض کیا ہے تو ہم ذرا ان سے یہی اعتراض کچھ حوالے دے کر پوچھتے ہیں کہ ذرا یہاں پہ بھی وہی اعتراض فٹ ہوگا. اب آئیے ہم ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا بھائی ہم نے سنا ہے نماز پڑھتے پڑھتے آدمی صحت مند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے دنیا ہی میں جو ہے عذاب نازل کیا ان کے اوپر. تو ہم ذرا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کر دیتے ہیں, وہ بھی بخاری شریف سے. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتی تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے, پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے. یہ بخاری پہ, اور بخاری میں حدیث نمبر 4837 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 135. کیا نعوذ باللہ من ذالک یہاں پہ بھی اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک عذاب آ رہا تھا؟ یہ جتنے آپ نے بھونڈے اعتراض کیے کیا یہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک فٹ بیٹھے گا معراج ربانی صاحب؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں. اسی طرح مختلف کتاب موجود ہے, کچھ حوالے ہم دے دیتے ہیں. اسی طرح نسائی میں موجود ہے. اچھا اس روایت کو نسائی میں حدیث نمبر 1645 ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219 پر البانی صاحب اس روایت کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں. وہ روایت کیا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز ادا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے, پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے. معراج ربانی صاحب نعوذ باللہ من ذالک, کیا آپ یہاں پہ بھی کہیں گے کہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا تھا؟ اور یہاں ہی کہیں گے دشمن کیا سمجھے گا کہ بھائی ایسی نماز سے کیا فائدہ جسے پاؤں مبارک پھٹ جائیں؟ بھائی آپ نے وہی بھونڈے بیجا اعتراض کیے. ورنہ ایک آدمی کثرت سے عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اس کے پیر میں تکلیف ہو جائے اور اپائج ہو جائے کوئی بعید بات نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں امتحان لیتا, آزمائش لیتا ہے, وہ تو آخرت میں ان چیزوں کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا. ہم چاہیں تو بہت حوالے پیش کر دیں, لیکن کچھ ہی نمونے کے طور پر ہم حوالے پیش کر رہے ہیں کہ معراج ربانی صاحب ذرا ان لوگوں پر بھی تو اعتراض کریے.
اب میرا ربانی صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ میں نے کیا، پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے. اب ذرا یہاں کہیے کہ دشمن کیا کہیں گے ایسی عبادت سے. اب ذرا کچھ محدثین کے حوالے ہم پیش کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین کے حوالے، ذرا ان کی عبادت کا تذکرہ. اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث ہیں. حنش بن حارث رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے اسود رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی ایک آنکھ چلی گئی تھی. کس کی وجہ سے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ چلی گئی تھی، یعنی ایک آنکھ سے اندھے ہو گئے تھے روزہ رکھنے کی وجہ سے. میرا ربانی صاحب کیا نعوذ باللہ من ذالک یہاں پہ بھی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ دشمن یہاں کیا فرمائیں گے؟ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث. حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 430 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پر. اسی طرح امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. یہ ان کے بارے میں کیا؟ ابو بکر بکراوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا، یعنی بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی کہ ہڈی پر کا چمڑا سوکھ گیا اور ان کے درمیان گوشت نہیں تھا. اب بتائیے یہاں پہ بھی اللہ کا عذاب نعوذ باللہ من ذالک نازل ہو رہا ہے ان پر. حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 430 ہجری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 144. تیسرا حوالہ اسود رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہ ان کی زبان کالی ہو گئی تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے. گرمی میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی زبان کیا ہو گئی تھی؟ کالی ہو گئی تھی. اسود رحمۃ اللہ علیہ کی. اب میرا ربانی صاحب یہاں پر اگر یہی مولانا زکریا ہم تو نقل کر دیتے تو فتویٰ داغ دیتے کہ بھائی دیکھو ان کی زبان کالی تھی نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ جھوٹ بولتے تو فلاں ڈھکا، جو بھی بے جا اعتراض ان کے ہوتے اگر فضائل اعمال میں آ جاتا تو شروع کر دیتے. اب یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی زبان کالی ہو گئی تھی. سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 15 پر اسود رحمۃ اللہ علیہ کہ روزے کا تذکرہ کیا تھا، روزے کی وجہ سے ان کی زبان جو ہے کالی ہو گئی تھی. جب انسان جو ہے نا کثرت سے گرمی میں، کیونکہ ذریۃ العابدہ کثرت سے روزہ رکھنے والی تھی، جب آدمی کثرت سے روزہ رکھتا ہے شدید گرمی پہ تو چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جیسے اسود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اب مثال کے طور پر عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے جن کی رات کی ڈیوٹی ہو یا رات کو جاگتے ہوں، ان کی آنکھ کے نیچے جو ہے گڑا پڑ جاتا ہے، اب وہ گڑا ہوتا ہے اور کالا پڑ جاتا ہے. تو وہ رات میں جاگنے کی وجہ سے. ایسی ایک شخص جو ہے شدید گرمی میں کتنا بڑی عبادت گزار ہو، کتنا بڑا زاہد ہو، لیکن شدید گرمی میں ہو اور وہ پتھر کی چٹان توڑ رہا، روزہ رکھ رہا ہو، پھر اس کے چہرے کا حال ہوگا. عام طور پر جب لو چلتی ہے اور لوگ گرمی میں بہت زیادہ نکلتے ہیں تو ان کے چہرہ خود کالا ہو جاتا ہے. تو میرا ربانی صاحب یہ جو چہرے کا کالا پن، کیا چہرے کا گورا ہونا اور کالا ہونا اس کا تعلق نور سے ہوتا ہے؟ اور نور کی ڈیفینیشن بیان کریں گے. نور کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھائی کیا جو کالے چہرے ہوتے کیا ان کے چہرے پر نور نہیں ہوتا؟ بھائی یہاں پہ جو ہے یہ تو نہیں لکھا ہے فضائل اعمال میں ان کا چہرہ بے نور ہو گیا تھا. وجہ بیان کی کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے چہرہ کالا ہو گیا تھا. میرا ربانی صاحب اگر آپ کے ذمہ ڈال دیا جائے کہ آپ ذرا تپتی گرمی میں جا کے ذرا پتھر کی چٹان توڑیں، اس میں 1 مہینہ روزہ رکھیں، تو آپ کے چہرے کا کیا حال ہوگا وہ خود ہی اپنا آئینے میں دیکھ لیجئے گا. پھر آپ کو سارے اصول و ضابطے یاد آ جائیں گے. ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو نور آپ بیان کر رہے ہیں کہ چہرے نورانی ہو جاتا ہے، وہ نور ہے کیا؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں گے. جب آپ وضاحت کریں گے خود بخود آپ کو جواب مل جائے گا، کیونکہ چہرے کا کالا ہونا اور گورا ہونا اس کا تعلق جو ہے نور سے نہیں ہوتا. ایسی جو ہے ایک آدمی کثرت سے روزہ رکھتا ہے اور کثرت سے عبادت کرتا ہے جس کی بنیاد پر ان کے ساتھ ایسا ہوا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا ربانی صاحب جو ہے عبادت کرتے ہیں، کیا ان کا پاؤں مبارک پھٹ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے طویل لمبی نماز پڑھتے جس کی وجہ سے پاؤں مبارک جو ہے پھٹ جاتا تھا. میرا ربانی صاحب فضائل اعمال میں اگر یہی ذکر ہوتا تو کہہ دیتے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کا عذاب نعوذ باللہ من ذالک نازل ہو رہا تھا.
کیونکہ انہوں نے وہی اصول ضابطہ بنایا ہے کہ ان کے پاؤں مبارک پاؤں جو ہے اپاہج ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ غضب نازل ہو رہا تھا. بھئی ایک آدمی جب کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بہت سے لوگ ہوتا ہے کیونکہ اب وہ کثرت سے عبادت کرنے والی تھیں، جن کی بنیاد پر ان کے پاؤں مبارک میں تکلیف ہوئی اور وہ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں، اپاہج ہو گئی تھیں. یہ تو خود اس میں موجود ہے ان کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے. اور کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا جو معراج ربانی صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی ان کا چہرہ کالا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی نماز بھی کالی تھی. بتائیے، مولات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں اور اتنی مشہور پرسنالٹی کے صحابہ کو پایا ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین سے حدیث روایت کر رہی ہیں، ان پر ایسا گھوڑا اعتراض معراج ربانی صاحب کر رہے ہیں.